سچے اللہ کے بندے بن جائیں، سچے اللہ کے وفادار بن جائیں، سچے اللہ کے غلام بن جائیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور جو لوگ کھوٹے ہوتے ہیں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ان کو دین اچھا نہیں لگتا، دین کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب حصہ دینے کی بات آتی ہے کہ بیٹیوں کو بھی دو، بہنوں کو بھی دو، تیار نہیں ہوتے، کہتے لے ہمارے دیجیے اسی انہوں نہیں، یہ تو بغانیاں ہو گئی ہیں نہیں، بیٹیوں کا حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو، جس کا حصہ اللہ نے رکھا ہوا ہے جائیداد میں سے بھی دو، گھر بار کے سامان میں سے بھی دو، نقدی میں سے بھی دو، جو جو چیز ہے آپ کی ملکیت اس کو وراثت کے اندر تقسیم کرو۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا استاذ العلماء شیخ الحدیث بقیت السلف حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی قابل احترام اور لائق تکریم فضیلت مآب علماء کرام، عزیز گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب اور محترم مکرم جناب قاری بشیر احمد عزیزی صاحب اور دیگر علماء کرام اور خطباء اعظام جو یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح بہت ہی محترم اور مکرم برادران اسلام، میرے بزرگ اور میرے بھائی اور عزیز، اور اس جامعہ تدریس القرآن والحدیث کے اساتذہ اور طلباء، میں واقعتاً اس بستی میں آ کر بہت خوشی اور راحت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایسی بستی ہے جہاں ماشاءاللہ اہل توحید، اہل سنت کی ساری آبادی ہے، اور یہ علاقہ بہت فیض یافتہ ہے، اور اس نے بڑی سیرابی حاصل کی ہے ان بزرگوں سے جو اس فیصل آباد کے علاقے میں اللہ رب العزت نے ان کو جمع کر دیا تھا۔ بالخصوص یہاں جو قریب ہی آپ کا ایک دیہات ہے، دیہ ہے جوگ دادو، وہاں کے ہمارے بزرگ میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان، اور اسی طرح ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ بنیامین طور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم، اس علاقے کے ہی بڑے ماشاءاللہ نامور خطیب اور بہت بڑے محقق، عالم اور مناظر تھے مولانا محمد صدیق صاحب۔ تو یہ علاقہ ان کا علاقہ ہے، تو یہاں آ کر میں بڑی راحت اور بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرا یہاں آنا ایک تو ان حضرات کی محبت کی وجہ سے ہے جنہوں نے دعوت دی بڑے خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ، اور پھر میں تو اپنے عزیز گرامی حافظ رفیق صاحب کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تاندریاں والے کے ہیں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کے اس جو ان کا ماشاءاللہ مولد ہے اور جہاں وہ ان کا مسکن ہے، وہاں حاضر ہو کر میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور پھر جو آپ حضرات نے محبت کی ہے اور اکرام دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جو گفتگو ہو رہی ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، میں اسی نسبت سے ہی آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور نمازیں جو ہیں نا وہ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ البتہ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت ہے جس میں آپ نے نماز جو ہے وہ مقدم کر کے جمع کر لی ہے، دو نمازیں ایسی ہیں جو آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں، ظہر اثر،
عصر کو ظہر کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے سفر کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے، بیماری کی ضرورت ہو، سفر کی ضرورت ہو، یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نماز کو پہلے ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر کام کر لیں، تو یہ جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو ظہر عصر اکٹھی پڑھی 8 رکعتیں پڑھی، اور مغرب عشاء اکٹھی پڑھی 7 رکعتیں پڑھی، تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، یہ اذان ایک تو اس کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے وقت ہونے پر اذان کہنی چاہیے، یہ نماز کے وقت کا اعلان اور اس سے آگاہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اگر وقت سے پہلے اذان دی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ دوبارہ جو ہے نا اذان کہو اور یہ بتاؤ کہ میں نے سو کے اٹھا اور مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تو میں نے پہلے اذان دے دی ہے۔ تو نماز کا وقت جب شروع ہو جائے پھر اذان کہنی چاہیے، اور اگر نمازیں جمع کرنی ہیں تو پھر ایک ہی اذان کافی ہوتی ہے، اور اقامت 2 دفعہ کہنی چاہیے، ہر نماز کے لیے اقامت کہنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں نمازیں جمع کی، سفر کی نماز پڑھی، ایک اذان ہوئی اور 2 دفعہ اقامت کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر دونوں پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر عصر کے لیے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی۔ اسی طرح جب مزدلفے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جا کر اذان ہوئی اور اس کے بعد اقامت ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، تو پھر دوبارہ اس کے لیے عشاء کے لیے کوئی دوبارہ اذان نہیں کہی گئی۔ اور یہاں میں ایک بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلا دوں، پانی ذرا دے دیں، وہ توجہ دلا دوں کہ عشاء کی نماز کے بارے میں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس کا ساری رات میں وقت ہوتا ہے، یہ ساری رات نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس کا وقت، جزاک اللہ خیر، اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ اس کا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کر طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوتی ہے، یہ جو دورانیہ ہے اس دورانیے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس وقت سورج غروب ہوا ہے وہاں سے لے کر جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت تک، اس ٹائم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو آدھی رات اس وقت ہو جاتی ہے، اس وقت آدھی رات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ٹائم آدھی رات تک ہوتا ہے، آدھی رات سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مغرب اور عشاء آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں، اور عصر اور ظہر آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں، اور فجر کی نماز وہ اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہوتی ہے، وہ کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، وہ کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو اذان جو ہوتی ہے یہ نماز کا وقت بتانے کے لیے اور نماز کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اگر دونوں نمازیں آپ نے جمع کر لی ہیں تو پھر ایک ہی اذان کافی ہے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ اذان کہہ کر اس کے بعد نماز نہ پڑھنا یہ ایک لا حاصل چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی چونکہ الحمدللہ اس بستی کے اندر اور بھی مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے اندر اذانیں بھی ہو گئی ہیں، جو عشاء کے وقت لوگوں نے اذانیں کہیں یا نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے آپ کو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں آ کر میں بڑی خوشی اور بڑی راحت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بزرگوں کی بستی ہے، خاص طور پر میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں آنا جانا تھا بہت زیادہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہاں آیا کرتے تھے، اور یہاں وہ یہ علاقے جو ہیں جوگ دادو میاں باقر صاحب کے پاس، اور اسی طرح جوگ خیالی اور اس طرح جو دوسرے علاقے ہیں ان میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور بہت زیادہ یہاں ان کی آمد و رفت تھی، تو وہ بھی یہاں بڑی کثرت کے ساتھ آیا کرتے، اور وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن فہمی کا ایسا شعور عطا فرمایا تھا کہ وہ ایسے نکات بیان کرتے تھے، مجھے اتنا تو زیادہ شعور نہیں تھا اس وقت جب وہ ہمارے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور صبح کی نماز میں انہوں نے لمبی قرات کرنی اور پھر اس کے بعد درس دینا، اور اس درس میں انہوں نے ایسے نکات بیان کرنے ٹھیٹھ پنجابی کے اندر جو ان کی زبان تھی اس میں انہوں نے درس دینا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان کا قرآن مجید کا فہم بہت گہرا ہے،
اللہ رب العزت نے انہیں فہم قرآن سے نوازا ہے. اور تعلق باللہ یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا عطا فرمایا تھا. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اکثر ان کا یہ زبان پر کلمہ ہوتا تھا کہ یا اللہ اسی تیرے تو راضی، یا اللہ اسی تیرے تو راضی، اللہ اسی تیرے تو راضی، اللہ اسی تیرے غلام، اللہ اسی تیرے غلام. اللہ اکبر. یہ ایسی بندگی کا کلمہ ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب پر راضی ہوں کہ جیسے اس نے مجھے رکھا، جیسا بنا دیا، جیسا دے دیا، جو میرے ساتھ کر دیا، یہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ جو معاملہ ہے کہ میں اس کے اوپر دل سے راضی ہوں، میں دل سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربن. اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا پڑھا کریں، صبح بھی پڑھا کریں، شام بھی پڑھا کریں. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور دین اسلام یہ میرا دین و مذہب ہے، یہ میرا طرز زندگی ہے، یہ میرا راہ عمل ہے، یہ میرا دستور حیات ہے. میں اس پہ راضی ہوں، اور میں راضی ہوں تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں. پھر میں اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے ہوئے ہوں، اپنی زندگی اسی کے مطابق لے کے چلتا ہوں جو اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مکمل فرما برداری. کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، اکیلے میں ہو، پبلک میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، ساری جگہ جو ہے نا وہ ایسی ہوں جو زبردست پرائیویٹ ہے، کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو وہاں بھی اللہ رب العزت تیرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جہاں تم ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے قاری صاحب نے پڑھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تیری رگ حیات سے، تیری شاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہیں. اور اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے ہمارے جسم کے اوپر. ہمارا پورا جسمانی نظام، ہماری خون کی سرکولیشن، خون کی گردش جو ہے، ہمارا اعصابی نظام، اور ہمارے جسم کے اندر جو بجلی کی، برق کی ایک کرنٹ اور ایک رو اس کی ہر وقت دوڑتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جسم متحرک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں. جس وقت وہ چاہے اس جسم کو مفلوج کر دے، اعصابی نظام ختم کر دے. یہ جو خون ہے اس کو جامد کر دے. یہ خون جو ہے اس کے اندر سے جو سفید سیل ہیں، جو سفید ذرے ہیں، ان کو ختم کر دے، یا سرخ ذروں کو ختم کر دے. اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے، اور لمحوں میں یہ ہوتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ کے آیا بیچارہ ایک بیمار، آج 18 سال ہو گئے ہیں، اور وہ بالکل ایسے لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، حرکت نہیں ہے بالکل. ماں باپ اس لاش کو سنبھال رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرے، کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ اسلام ہے. وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. جب ہم صبح شام پڑھتے ہیں تو وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ یہ الفاظ ہیں. اور جب اذان کے اندر پڑھا جاتا ہے، اذان کے اندر پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو پھر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ یہ بھی کہنا ہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے. جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اذان کا جواب جو ہے وہ جیسے اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے. مؤذن نے اللہ اکبر کہے، آپ بھی اللہ اکبر کہے. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ بھی کہیں. اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی کہیں. ساتھ ساتھ اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے، جو مؤذن کو ثواب ملتا ہے وہی آپ کو بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو اشہد ان محمد الرسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. یہاں بھی اس لیے کہ یہ اذان جو ہے یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے. یہ اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت کو ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ پورا دین اس اذان کے اندر آ جاتا ہے.
جس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں نا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ جو اس پوری مکمل دعوت کا رب ہے، مالک ہے، اور اس دعوت کو تو نے مقرر فرمایا ہے کہ لوگوں تک یہ دعوت پیش کی جائے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، تو دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی الوہیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، اس کا اقرار کرنا، اور پھر اس کا اظہار کس چیز کے اندر ہے کہ میں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کا اظہار اس چیز کے اندر ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حی علی الصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ اور کس طرح پیش کرتا ہے انسان؟ اللہ اکبر، باوضو ہو کر، طہارت کر کے، کپڑے پاک، جسم پاک، حدث اکبر اور حدث اصغر، جنابت بھی نہیں ہے، بے وضو بھی نہیں ہے، پاک جسم لے کر اللہ کے سامنے انسان آتا ہے، کپڑے بھی پاک، جہاں کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک، اور انسان کا دل بھی پاک ہونا چاہیے اور انسان کی سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ انسان ہر چیز اپنے ذہن سے نکال کے صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کے سامنے پیشی کو ہی اپنا مقصود بنا لے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے، تو دونوں وقت کے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ان چیزوں کی دعوت دو، ایک تو اللہ کی توحید کی دعوت دو اور شرک کی مذمت بیان کرو، دوسرا نماز کا ان کو حکم دو، اور نماز کے بارے میں ان کو بتاؤ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو فلا تلتفتوا، تمہاری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، توجہ پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میں بندہ، ایک خاکی انسان، محتاج انسان، کمزور انسان، میرے رب نے مجھے بلایا ہے اپنی ملاقات کے لیے، براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہم کلام ہوں، وہ میرا اقرار بندگی سن بھی رہا ہے اور مجھے اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ صدر زرداری سے ملنا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنا، یا اور کسی ذمہ دار سے ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن جو رب کائنات ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ، بیدہ ملکوت کل شیء، صرف چھوٹے سے کسی خطے کا نہیں، کسی قطعے کا نہیں، کسی سرزمین کا نہیں، زمین للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے لیے ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اور تم اس کے ساتھ بات کر رہے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو، تو پھر تیرا دھیان اسی کی طرف ہونی چاہیے، تیرا منہ بھی اس کی طرف ہو جو قبلہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا محبت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا محبت اور مرکز بنایا ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں برستی ہیں۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے، برکتوں کا بھی مرکز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم پوری زمین کے اوپر جہاں بھی ہوں ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اتر رہی ہیں، تو ہمارا رخ ادھر ہونا چاہیے، اور دھیان ہمارا جو ہے دل کا اور دماغ کا یہ پوری طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آ کر پاک صاف ہو کر، پوری طرح ذہن کو خالی کر کے اللہ کے ساتھ متوجہ ہو کر، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا براہ راست رابطہ قائم کر لیتا ہے، براہ راست رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ تو پھر انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، فانما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ کسی کے کان کے قریب منہ کر کے بات کرنا کہ کوئی تیسرا نہ سنے۔ تو انسان اس طرح اللہ سے بات کرتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھی ہے، نماز سیکھی ہے، اور نماز پڑھتے ہو تو نماز کا معنی اور مفہوم بھی سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو انسان جب اللہ سے بات کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرے سامنے بالکل سپر انداز ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرا غلام، میں تیرا فرما بردار، میں تیرا اطاعت شعار، میں تیرا شکر گزار اور وفادار بندہ۔ اور پھر
انسان اپنے آپ کو ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کیا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو ہتھ کڑی لگا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہاتھ باندھ کے جو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو ہاتھ کڑی لگا کر پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی گرفتاری پیش کر دی، میں تیرا بندہ، میں بھاگا ہوا نہیں ہوں، میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انسان اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے اس کے سامنے رکوع میں چلا جاتا ہے، کمر جھکا دیتا ہے کہ جتنے تیرے احکام ہیں، جتنی تیری طرف سے میری اوپر ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سب اٹھانے کے لیے میں اس طرح تیار ہوں جس طرح کوئی ایسا تیرا پیدا کیا ہوا جانور جو انسانوں کی خدمت کے لیے اور بار برداری کے لیے ہوتا ہے، ہم اس پر اپنا سامان لاد دیتے ہیں۔ وہ اونٹ ہو، وہ خچر ہو، یا وہ کوئی اور چیز ہو جس کے اوپر ہم سامان رکھ دیتے ہیں اور وہ سارا اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ تو میں تیری ساری ذمہ داریاں اور تیرے واجبات اور فرائض ادا کرنے کے لیے تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اللہ خر راکعا، وہ رکوع میں چلے گئے، وہ اناب، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جھک گئے اللہ کے سامنے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے سامنے انسان جو اپنے جسم کا سب سے معزز مقام ہے، عزت والی جگہ ہے، وہ انسان کا ماتھا، اس کی پیشانی اور اس کی ناک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میری ناک اونچی ہو جائے، میرا سر اونچا ہو جائے۔ یہ ماتھا، سر اور یہ ناک انسان کی سب سے عظمت والی اور عزت والی جگہ ہے۔ اللہ کے سامنے انسان زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ناک رگڑ رہا ہوں۔ اسیان ہے نا نکیرہ کڑا مانگے۔ انسان اللہ کے سامنے ناک رگڑتا ہے کہ مولا تم مجھ سے خوش ہو جا، تو مولا مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ نماز جو ہے، یہ اس دعوت کا قبول کرنے کا مظہر نماز ہے۔ اس لیے اس دعوت کو قبول کر کے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس دعوت کا پھر جو صلہ ہے وہ ہے حی علی الفلاح، کہ کامیاب زندگی، کامیاب زندگی، انفرادی کامیابی، گھریلو خاندانی کامیابی، معاشرتی سوسائٹی کی کامیابی، ملکی بین الاقوامی کامیابی، دین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی اگر ہے تو وہ اس اللہ کی بندگی کے اندر ہے، اس نماز کے اندر ہے۔ نماز قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے عربی میں دعا۔ صلاۃ کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ دعا کے معنی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، وضو کرنا ہے، قبلہ رو ہونا ہے، کپڑے پاک ہوں، اور انسان طہارت کے ساتھ پوری طرح متصف ہو، طاہر ہو، جسم بھی اور کپڑے بھی اور جگہ بھی۔ یہ نماز ہے، دعا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم سوال بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا نام بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سوال بھی کرتے ہیں، دعا اور التجا بھی کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے، صلاۃ، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ جو ہے وہ صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے؟ جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے، یعنی اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر شریک سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش کا محتاج نہیں، کرسی کا محتاج نہیں، کسی نبی کا محتاج نہیں، کسی ولی کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اللہ الصمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سارے اس سے مانگتے ہیں اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، اس میں میری رضا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرتا ہے وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اللہ کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں بگڑتا۔
اس لیے اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری زکاتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر جب وہ راضی ہو جائے گا تو وہ آپ کو راضی کر دے گا۔ قاری صاحب بتا رہے تھے نا، تو پہلے بیان کر رہے تھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے کاروبار تج دیے، اپنے رشتے ناطے توڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا بھائی جنگ بدر میں قیدی ہوا تو جس نے قید کیا تھا اس کو، مصعب کے بھائی کو، تو وہ اس کو کہتے ہیں ذرا اس کی مشکیں کس کے باندھ، اس کے بازو کس کے سختی کے ساتھ پیچھے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، زیادہ فدیہ دے کر وہ اس کو چھڑائے گی۔ تو انہوں نے کہا تو میرا ماں جایا، میرا سگا بھائی، اور تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا بھائی۔ رشتے ختم کر دیے، کاروبار تج دیے، گھر بار چھوڑ دیا، تعلقات ختم کر دیے اور اللہ کے دین کے لیے آ گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مقام بڑا بلند ہے، صحابہ کی شان بڑی اونچی ہے، لیکن ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت کے اندر جو فرمایا کہ پھر جو ان کے پیچھے چلے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور صدق کے ساتھ، سچے اور کھرے اور خالص، بالکل کسی بھی لوس اور کسی بھی مفاد کے تمے اور لالچ کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ ان کے پیچھے چلے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ایسا ہی پیروکار بنا دے۔ اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے، جیسے آپ نے پہلے واقعات سنے اور علماء کرام نے ماشاءاللہ اس پر خوب آپ کو توجہ دلائی اور بڑی انہوں نے ماشاءاللہ مؤثر گفتگو کی۔ تو صحابہ کرام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کامیابی اس کے اندر ہے، الفلاح، کامیابی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہیں تو یہ کہا کہ ذالک الفوز المبین، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور کہیں یہ کہا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ڈر ہے، جو خطرہ ہے، جو خوف ہے، جو ضرر ہے، جو شر ہے، جو نقصان دہ ہے، اس سے بچ جائے، اور جو اس کی ضرورت ہے، جس سے اس میں راحت ہے، جس میں اس کی عزت ہے، جس میں اس کی کرامت ہے، جس میں اس کا تحفظ ہے، جس میں اس کی سلامتی ہے، وہ سب کچھ اس کو مل جائے، دنیا میں بھی مل جائے، قبر میں بھی مل جائے، محشر میں بھی مل جائے، اور پھر جہنم سے بھی بچ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت اچھائی کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے۔ کم از ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بندہ کرتا ایک نیکی ہے، 10 لکھی جاتی ہے۔ اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو خوش دلی سے اور اتباع سنت سے اور اخلاص اور للہیت سے نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 کو 70 بنا دیتا ہے۔ اور کوئی اس سے بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، انسان کو جتنی اللہ رب العزت کے ساتھ وابستگی، تعلق، اعتصام اور تمسک ہوتا ہے، اللہ اکبر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے 70 بنا دیتا ہے، 70 کے 700 اور 700 کے 70,000 اور 70,000 کے بے شمار بنا دیتا ہے، بے شمار بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور صدقے کی انسان اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کا احد پہاڑ جتنا کھجوروں کا انبار بنا کے اس کے نامہ عمل کے ترازو کے اندر، جو اس کا عمل کا ترازو ہے، اس میں اللہ رب العزت رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے۔ تو اس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے راضی کرنا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمانی۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔ آج ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل اور ہو گیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے زمین بنا لیں، اپنا گھر بنا لیں، بچوں کو روزگار پہ لگا دیں، کام کرنے والے بن جائیں، اچھی ملازمت مل جائے، اچھی تعلیم ہو جائے، اور یہ پھر خود اپنے پاؤں پہ ہو جائیں اور
اپنے ذمہ دار بن جائیں اور ان کو کسی کی محتاجی نہ رہے، بلکہ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے اتنا جمع کر جائیں کہ 200-300 سال تک ان سے ختم نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے انتظام کر کے جائیں اور ان کے لیے موجود ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بادشاہ تھے، آج وہ فقیر ہیں، اور کئی ایسے تھے جنہوں نے اتنا جمع کیا لیکن ان کی نسلوں کو کچھ بھی نہیں ملا، بالکل آج خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بھی خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہ دنیا کی ریل پیل اور یہ دنیا کی دولت اور عزت اور شہرت اور دنیا کی نیک نامی اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ سارے منہ موڑ جائیں گے جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس دن فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نہ رشتے رہیں گے نہ دوستیاں رہیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ رب العزت نے فرمایا دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، اور انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے والدین سے بھی بھاگے گا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور کوئی اس کا ساتھی نہیں اور کوئی اس کا ہماتی نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دن انسان کامیاب ہو جائے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی مان لو اور اس کے غلام بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو، جھکا دو، مٹا دو۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی کو ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کا تاج پہنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی رسول بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک، پڑھ۔ اور پھر دوسری وحی جب رسول بنایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، اب کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور سوتوں کو جگا دو، بھولے ہوئوں کو ہلا دو، انہیں چتاونی دے دو، انہیں آگاہی دے دو کہ یہ سوتے میں نہ رہیں، کہیں غفلت میں نہ رہیں، غفلت سے جاگ جائیں اور اس بھول پنے کے اندر نہ رہیں، ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دے۔ للہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کی بڑائی ہے۔ وربک فکبر، آسمان و زمین میں اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ جتنی بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے کائنات کی ہر چیز، یہ ساری اکٹھی کر لی جائے، پہلوں کی پچھلوں کی ساری اکٹھی کر لی جائے، جو اللہ کی بڑائی انہوں نے بیان کی ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی بڑائی مان کر اپنے آپ کو اس کے لیے محتاج، فقیر، نادار بنا دینا اور اس کا محتاج بنا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا، ربک فکبر، اور لا الہ الا اللہ، پھر اللہ رب العزت کو اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب بنا لینا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تعارف کروایا نا قرآن مجید میں، اب دیر ہو رہی ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ سورۃ الانعام اور اس کے بعد سورہ یونس اور اسی طرح سورہ حامیم السجدہ اور سورۃ الانعام، ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا۔ سورۃ الانعام میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ یونس میں اور سورہ ہود کے اندر، اور اسی طرح سورہ یوسف میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سورہ رات کے اندر، اور پھر سورہ مومن کے اندر اور سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ پڑھنے والی جگہ ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پہچان کے لیے ان مقامات کا پوری طرح انسان کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ کے اوپر، للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء الحسنہ کو پڑھنا چاہیے۔ ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو ملتی ہے، اور اس سے پھر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف پوری طرح یکسو ہو جاتا ہے، حنیف بن جاتا ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، انسان کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر صدق اور وفا پیدا ہوتا ہے، انسان وفادار بنتا ہے اور انسان سچا بنتا ہے۔ تو یہ مقامات پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو رب ماننا اور اللہ رب العزت کو پھر بادشاہ ماننا اور اللہ رب العزت کو پھر اپنا الہ و معبود اور مطلوب و مقصود ماننا کہ اللہ میرا محبوب بھی ہے، میرا مطلوب بھی ہے۔ محبت اس کی ایسی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مطلوب و مقصود، اور تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جو تمہارا ہدف ہے کہ تم اس کو چاہتے ہو، اس سے ملنا چاہتے ہو، اس کو منانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، وہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد، ایک سچا الہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا اپنی ذات میں بھی مہربان ہے اور اپنے بندوں پر اپنی کرم نوازیوں اور اپنی احسان نوازیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ کریم اور رحیم ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر مہربانیاں فرما رہا ہے۔ رحمان اس کی ذاتی صفت ہے اور رحیم اس کی فعلی صفت ہے، بندوں پر رحمت کرتا بھی ہے اور اپنی ذات میں بھی بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت، جزاک اللہ خیر، بسم اللہ۔ تو یہ رحمان جو ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسان کن چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں کے لیے بڑی آراستہ کر دی گئی ہے، خوشنما اور بڑی دلربا بنا دی گئی ہے۔ کیا؟ حب الشہوات، پسندیدہ اور من چاہی چیزوں کی محبت۔ وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتیں، بیویاں، من النساء، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد، بیٹے بیٹیاں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے خزانے۔ آج کل ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، اثاثے، زمینیں، کاروبار، فیکٹریاں، شاپنگ مال، ٹریڈنگ پلازے، یہ ساری انسان کی آج بڑی طلب ہے، کہتا ہے کہ میں بنا لوں اور جمع کر لوں۔ القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اس دور میں شاندار گھوڑے، آج بھی گھوڑے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی اور بڑے بڑے شاندار، ان کی ٹہل سیوا بھی بڑی کرتے ہیں اور ان کے اوپر خرچی بڑا کرتے ہیں۔ لیکن خیر لوگ تو ان کی دوڑ کے اوپر جوا کھیلتے ہیں، ویسے بھی لوگوں نے سواری کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں، گھوڑ سواری بھی لوگ کرتے ہیں۔ آج بھی گھوڑوں کا رواج ہے اور گھوڑے بڑے قیمتی ہیں، لیکن آج کے دور میں گاڑیاں آ گئیں، عالی شان گاڑیاں، جھولتی ہوئی گاڑیاں، کروزر ہے، لینڈ کروزر ہے اور پجیرو ہے اور دوسری تیسری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ یہ چیزیں انسان، سواریاں انسان کے لیے بڑی پسندیدہ بنا دی گئی ہیں۔ والخیل المسومۃ والانعام، بھینسیں، گائے اور اس طرح کی چیزیں، والانعام والحرث، کھیتیاں، مربے اور زمینیں، جائیدادیں، جگیریں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بڑی خوشنما ہیں۔ ان میں لگے ہوئے ہیں سارے، انہی کو چاہتے ہیں، انہی کے لیے سوچتے ہیں، انہی کے لیے دوڑتے ہیں، انہی کے لیے ہر وقت جتے رہتے ہیں۔ خواب بھی سوچتے ہیں تو انہی کے، ارمان بھی ہوتے ہیں تو انہی کے، خوش بھی ہوتے ہیں تو انہی کو لے کر، اور اگر غمزدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری زمین کوئی نہیں، میرا گھر کوئی نہیں، میری سواری کوئی نہیں، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں۔ غم بھی اسی کا اور خوشی بھی اسی کی، سب کچھ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا چند دن کا فائدہ ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اللہ اکبر، یہ ساری کی ساری دنیا کے خزانے، پٹرول کی دولت، ہیرو جواہرات کی دولت اور سونے اور چاندی کی دولت، اور اسی طرح یہ جو یورینیم ہے اور اسی طرح جو پلاٹینیم ہے، یہ بڑی قیمتی دھاتیں ہیں جو ذروں کے حساب سے ہوتی ہیں اور کروڑوں کے اندر ان کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ جتنے خزانے ہیں یہ زمین کے اندر موجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لموضع صوت احدکم فی الجنہ، تمہارے 1.5 فٹ مربع جگہ جنت کے اندر اتنی قیمتی ہے کہ یہ سارے جہان کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے، اتنی قیمتی جنت ہے۔ اور اللہ نے آپ کو دینی کتنی ہے وہ جنت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں جانے والا اور سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا جو کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہیں گے کہ تو اسے راضی ہے کہ میں تجھے ایسی جنت دے دوں جو دنیا سے، پوری دنیا کے برابر ہو، پوری دنیا کے برابر ہو، امریکہ سے لے کر جاپان تک اور مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر شمال تک، پوری دنیا کے اندر جتنی دولت تھی اور جتنی دنیا کی ساری وسعت تھی اور جتنی اس کی پھیلاؤ تھا، یہ اتنی بڑی تمہیں جنت دے دوں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، آپ رب العالمین ہو؟ اللہ فرمائے گا ہاں میں رب العالمین ہوں، مذاق نہیں کرتا، جا میں نے تجھے یہ دنیا جتنی بڑی بھی دے دی اور 10 گنا اس کے ساتھ بڑی اور بھی دے دی تجھے، یہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا۔ تو اسی مرلے پیچھے مردے پھرنے ہیں، اسی گٹھا پیچھے بندہ مار دینے، ٹپے پیچھے بندہ مار دینے، اللہ اکبر، یہ آپ مر جانے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، تم بڑے قیمتی ہو، تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، جنت کے طلبگار بنو۔ اور جنت کس سے ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے اللہ کی بندگی سے،
جنت ملتی ہے اللہ کی بندگی سے، اللہ کی ولایت سے۔ سچی بات ہے، یہ ہمارے میزبان اور محترم قاری صاحب بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں، ایسا منہ کے اوپر نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنا لے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنا لے۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، کوتاہ کار لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کو حسن ظن ہے اور آپ لوگوں کا یہ ہمارے ساتھ اچھا گمان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے گمان کے مطابق اچھے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں کمزوریاں ہماری ہیں ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی پردہ پوشی فرمانا اور ان کو معاف فرما دینا، اور ہمیں جو ہمارے بھائی اور ہمارے محسن ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، اللہ رب العزت کے تعلق کو، بندگی، وفاداری، محبت، اطاعت شعاری، غلامی کے تعلق کو مضبوط رکھنے والے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں کہ کیا ہو جائے گا، ولا هم یحزنون، اور پچھلا کوئی پچھتاوا نہیں کہ ہے میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا، میرا بچپن ایسا تھا، میری جوانی ایسی تھی، میں نے صفر سے شروع کیا۔ پچھلا کوئی غم نہیں ہوگا اور اگلا، پچھلا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور اگلا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی بات کی، کہتے ہیں لیس الایمان بالتمنی یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے، والیقین والایمان کلہ، اور یقین تو ہے ہی ایمان کی جان۔ ایمان کیا ہے؟ یقین، یقین ایمان ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اور آج ہماری کمزوری کیا ہے؟ یقین کی کمی ہے، یقین نہیں۔ باتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں ہم، لیکن دل نہیں، دل ٹکتا نہیں ہے، دل بنتا نہیں ہے اللہ رب العزت کی قوت پر اور اللہ کی نصرت پر اور اللہ کی حمایت پر۔ ہم کہتے ہیں کہ فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کرے گا، ادھر سے کیا ہوگا، ادھر سے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح دوسرے بھی انبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو علی الاعلان کہا فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنی ساری قوت اکٹھی کر لو، اور جو تم نے شریک اور اپنے حمایتی اور اپنے مددگار اور معاون اور فریاد رس بنائے ہوئے ان کو بھی بلا لو۔ فاجمعوا امرکم ثم لا یکن امرکم علیکم امۃ ثم اقضوا الی فلا تنظرون، ساری کوشش کر کے میرے خلاف اقدام کرو اور مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین۔ آج اس یقین کی کمی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یقین پیدا کر ہے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دولت کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یقین ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر بڑے بڑے بادشاہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اقبال نے بھی جو کہی ہے شاید ان کے سامنے یہ حدیث بھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول ھذہ الامہ، اس امت کے پہلے گروہ صحابہ کرام کو جو سنوارا تھا، جو بنایا تھا، جو ان کو اٹھایا تھا اور جو ان کو جمایا تھا اور جو ان کو اللہ رب العزت نے استقامت اور عزیمت اور اللہ رب العزت نے بلند ہمتی اور عزمی عطا فرمائی تھی، وہ کس چیز کی وجہ سے تھی؟ الزہادۃ والیقین۔ یہ دنیا ان کی نظروں سے گر گئی تھی، آخرت پہ ان کی نظریں جم گئی تھی۔ الیقین، اور اللہ رب العزت کے پاس سب کچھ ہونے کا یقین، اور اسی سب کچھ ہونے کا یقین، اور باقی کسی کے پاس کچھ نہیں، میرا کوئی نفع نہیں کر سکتا۔ کوئی میرا نفع کرنا چاہے، اللہ کو وہ نفع منظور نہیں ہے تو کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے نقصان اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ نہ چاہے میرا نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ نے میرا نقصان کرنا ہے تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو یہ اللہ پر یقین جو ہے یہ تھا صحابہ کرام کو بنانے والی چیز۔
اور آج اس امت کے اندر اسی چیز کی کمی ہے. ایمان پیدا کیا جائے, یقین پہ محنت کی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری تیاری نہ کرو, فوج کی تیاری بھی ہونی چاہیے, اقتصادی تیاری بھی ہونی چاہیے, اسلحے کی تیاری بھی ہونی چاہیے, یہ جتنی ہم کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ محنت اللہ والی جانب میں کرنی چاہیے. علامہ فرط فی جنب اللہ, انسان یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی, باقی ساری چیزوں کو کور کرتا رہا, اس کا بھی خیال کیا, اس کا بھی خیال کیا, اس کا بھی خیال کیا, اور کبھی دھیان اور خیال نہیں کیا تو اس اللہ کا نہیں کیا جو سب کچھ دینے والا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تو صرف دنیا چاہتا ہے, اور نادان, میرے پاس دنیا بھی ہے اور میرے پاس آخرت بھی ہے, میں تمہیں دونوں دینا چاہتا ہوں. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. تم صرف دنیا چاہتے ہو, میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دینا چاہتا ہوں. تو کون ہے جو صرف دنیا لینا چاہے؟ اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو آخرت نہیں دیتا. تو اس لیے دونوں کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا, اس کے ساتھ محبت کا, اس کی تعظیم کا, اس کے اجلال کا, اور اس کی ذات اور اس کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کی اللہ اکبر شان جباری و قہاری کے اوپر انسان کا یقین ہو کہ بڑا زبردست ہے, وہ سب کو دبا لینے والا ہے, اور وہ سب کو اللہ اکبر اپنے سامنے جھکا دینے والا ہے. بڑے بڑے تختوں والے اور بڑے بڑے لشکروں والے فرعون ذی الاوتاد, جس کے بڑے لشکر تھے, اور عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور اسی طرح جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اپنے وہاں کمرے بنائے اور اپنے وہاں رہائشیں بنائی, قوم سمود کے لوگ, اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کر دیا, اور ایسے تہس نہس کیا کہ ان کی آبادیوں کے اندر پھر کوئی بسا بھی نہیں, وہاں کسی نے کوئی رہا ہی نہیں. اللہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے. تو اللہ رب العزت کی ان قوتوں پر اور اللہ رب العزت کی ان طاقتوں پر انسان کو یقین ہو, اور اللہ کی رحمتیں بھی بڑی ہیں, اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں. اللہ جب نوازتا ہے تو اس طرح نوازتا ہے. کہاں سے آباء کرام وہ تھے اللہ اکبر جو جاتے تھے جنگوں میں لڑنے کے لیے, تو ان کو ایک ایک کھجور ملتی تھی, پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی, پھر آدھی ملنی شروع ہو گئی, پھر وہ بھی ختم ہو گئی, تو پھر ہم گٹھلیاں اپنے منہ میں ڈال کے ان کو رولتے رہتے تھے اور چوستے رہتے تھے, اور پھر پتے بھی کھائے. اس طرح کا جو وقت تھا صحابہ کرام پر. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں ایسا وقت لے آیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے خزانے کھول دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت نے مجھے خواب کے اندر دکھایا, اوتیت مفاتیح خزائن الارض, مجھے اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی. یعنی میرے دین کے پیروکاروں کو اللہ زمین کے خزانے دے دے گا. آج دیے ہوئے ہیں نہیں. سونا, سعودی عرب میں بہت بڑا سونا ہے, بہت زیادہ سونا ہے. ہیرے, اللہ اکبر, برونائی, اور اسی طرح اور بہت سارے ممالک کے اندر ہیرے ہیں, سونا ہے, پٹرول ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی بڑے خزانے ہیں, پتھر بڑا قیمتی ہے, اور اسی طرح یہاں اور بھی بڑے بڑے خزانے ہیں. خیر زراعت بڑی اچھی ہے, زمین بڑی اچھی ہے, لوگوں کی ذہنی حالت, جو لوگوں کا ذہنی صلاحیت ہے یہ بڑی ہے. اللہ کے بڑے خزانے ہیں یہاں. تو اللہ نے خزانے دیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص اور سچے, اس میں ہمارے اخلاص میں کمی ہے اور سچائی میں کمی ہے. سچے اللہ کے بندے بن جائیں, سچے اللہ کے وفادار بن جائیں, سچے اللہ کے غلام بن جائیں, اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں. اور جو لوگ کھوٹے ہوتے ہیں, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, ان کو دین اچھا نہیں لگتا, دین کو ناپسند کرتے ہیں. جب حصہ دینے کی بات آتی ہے کہ بیٹیوں کو بھی دو, بہنوں کو بھی دو, تیار نہیں ہوتے. کہتے لہ ہمارے دئیے اسی انہوں نہیں, یہ تو بغانیاں ہو گئی ہیں. نہیں, بیٹیوں کا حصہ دو, بہنوں کو حصہ دو, جس کا حصہ اللہ نے رکھا ہوا ہے جائیداد میں سے بھی دو, گھر بار کے سامان میں سے بھی دو, نقدی میں سے بھی دو, جو چیز ہے آپ کی ملکیت اس کو وراثت کے اندر تقسیم کرو, حصہ دو. کرہوا ما انزل اللہ, جو اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, احبط اعمالہم, اللہ تعالیٰ انسان کے جو نیک عمل کرتا ہے ان کو برباد کر دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم پردہ کریں, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم آزادی والی زندگی نہ گزاریں, ہم منمانی والی زندگی نہ گزاریں. غلط بات ہے. جب ایسا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان نیکیوں کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے رب ہونے پہ راضی, اس کے دین کا سچا دین ہونے پہ راضی, اور وہ میرا زندگی کا دستور العمل ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی ہے, میرے رہنما ہیں, میرا اسوہ ہے, میرے مقتدا ہے, میرا اللہ اکبر رول ماڈل ہے. میں ان کے مطابق, ان کے نقش قدم پہ, ان کے قدم قدم پہ میں زندگی گزاروں گا. تیرا نقش پا تھا جو رہنما, تو اللہ اکبر نقش پا تھا جو رہنما, تو سوریا جو ہے وہ میرے پاؤں کی خاک تھی. جب اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. تو پھر
دنیا میں ہماری کوئی قیمت نہ رہی. تو آج اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کا بندہ بنے, اللہ کے وفادار بنے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ آیتیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری جو حکم ہے ان کو پورا کیا جائے, اور جن حدود سے روک دیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا, وہیں رک جائے آدمی, آگے نہیں بڑھنا, یہی رک جاؤ. اور جن چیزوں سے حرام, جن کو حرام کر کے, جن سے منع کر دیا کہ ان کو استعمال نہیں کرنا, زنا حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, خیانت حرام ہے, رشوت حرام ہے, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, غصب کرنا, چیز لے کے دبا جانا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اور اسی طرح کسی کو گالی دینا, کسی پر بہتان باندھنا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کا برا سوچنا, کسی کے ساتھ حسد کرنا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ان کو منع کیا اللہ رب العزت, ان سے بچنا اور جو چیزیں واجبات ہیں ان کا اہتمام کرنا, یہ تقویٰ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, ان کے لیے مجدہ ہے, ان کے لیے اللہ اکبر گڈ نیوز ہے, اچھی خبر ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے, آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ اللہ کی کلام, یہ اللہ کے بول بدل نہیں سکتے, یہ پکے سچے ہیں, یہ یقینی ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ایمان اور تقوی والی زندگی گزار کے اللہ کے ولی بن جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں, بشارتیں رکھی ہوئی ہیں, عزتیں رکھی ہوئی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم. اور یہ ہے اصل کامیابی, ذالک الفوز العظیم. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں ہمارے بزرگوں نے وقت گزارا اور ان کی روحانیت کا فیض آج بھی موجود ہے. ہمیں بھی اللہ رب العزت کا ایسا ہی غلام بننا چاہیے, اور ہماری زندگی کا یہی بالکل شعار ہونا چاہیے, اور یہی ہماری زندگی کا ہر وقت اظہار ہونا چاہیے. اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی, تیرے دین کے اوپر راضی, کہ یہ ہماری زندگی کا دستور العمل اور ہماری زندگی کا دستور حیات ہے, ہماری زندگی کا منشور ہے یہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں اور ہمارے ہادی ہیں. یا اللہ تو قیامت کے دن ان کے حوض کوثر سے جام پلانا اور آپ کی شفاعت نصیب فرمانا, اور آپ کے جھنڈے کے نیچے جنت میں داخلہ نصیب فرمانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون, آئے ہم سب سے آخر میں ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. ہمیں اللہ رب العزت پہلے ہمارے لیے جنت کھولیں گے, اور ہر نبی اپنی امت کے ساتھ جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت بھی, اور آپ کی محبت اور تعظیم بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زندگی کا نمونہ مان کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے اور چلانے کی کوشش کرنا, اس کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بشارت ہے. اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, اس دین کے ساتھ تمسک اور استقامت اور وابستگی نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے, اپنی محبت نصیب فرمائے, اور اپنے ساتھ اس طرح جوڑ لے کہ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. جو اللہ سے چمٹ گیا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ کے دین کو تھام لیا, اللہ کی توحید کو تھام لیا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. اللہ رب العزت نے فرمایا نا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. اللہ اکبر. جس نے توحید کو مانا, آیت الکرسی یہ اللہ کی توحید ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے. آپ سارے پڑھتے ہیں, بار بار پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کس طرح اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, زور زبردستی نہیں ہے دین کے اندر. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جس اللہ کا پیچھے تعارف کروایا گیا ہے اس پر ایمان اور یقین رکھے, اور اس کے سوا جتنے زندہ, مردہ, دبے ہوئے, کھڑے ہوئے, دلوں میں بسائے ہوئے, ذہن میں سمائے ہوئے جتنے بھی لوگوں نے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ان کو ان کے مقام سے ہٹا کر کہاں پہنچا دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. اس کو مضبوط سہارا مل گیا, اور یہ ایسا سہارا ہے لا انفصام عنہ, جو ٹوٹے گا نہیں, دنیا میں بھی نہیں ٹوٹے گا, معاشر میں بھی نہیں ٹوٹے گا, قبر میں برزخ میں بھی نہیں ٹوٹے گا, اور جنت میں بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو
جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مضبوط سہارا نصیب فرمائے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں عافیت والی موت دے۔ اللہم احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمان جہاں ہیں مظلوم ہیں، ان پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، ایران میں بھی اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، برما کے اندر، فلسطین، فلپائن کے اندر، اور بھی دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں امن و سلامتی، استقرار، اور اللہ رب العزت اس ملک کے اندر خیر اور سلامتی کا راج رکھے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو خطرات سے محفوظ رکھے، باہر کے اندر کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دین کی بہار لے آئے، اللہ یہاں دین کو نافذ کر دے، دین کو اونچا کر دے، اپنے کلمے کو اونچا کر دے، دین کا نفاذ اور شریعت کا نفاذ فرما دے، اور ہمیں اس کے راستے میں قبول فرما لے۔ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرے اور دین کو اونچا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے، استقامت بخشے، اور دین سے تمسک اور دین کے ساتھ محبت اور دین کے لیے خرچ کرنا اور دین سیکھنے کے لیے شوق رکھنا اور دین کو سیکھنے کے لیے ہر وقت راغب رہنا کہ مجھے دین کی بات کا پتہ چل جائے کہ میں اس پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ٹھیک ہے، ہاں مجھے اجازت ہے۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ انشاءاللہ پروگرام ابھی چل رہا ہے، ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، اللہ رب العزت نے بھی ہوا کو تھوڑی موسم ٹھنڈا کر دیا ہے، تو آپ تشریف رکھیں۔ بارک اللہ۔